دوستو دنیا میں کچھ ممالک بہت ہی کمزور ہیں۔ ان ملکوں پر جب بھی کسی ملک کا دل کرے حملہ کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی ملک ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ملکوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ اگر ان ملکوں پر کوئی حملہ کر بھی دے تو ان سے جیتنا ناممکن ہے، جس کی وجہ ہے ان ممالک کے پاس موجود ان کی آرمی اور ان کی جغرافی۔ آج میں آپ کو ایسے ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن سے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایران کا پورا نام ریپبلک آف ایران ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور امریکہ جیسے دشمن ہونے کے باوجود بھی ورلڈ وار 2 کے بعد سے کوئی بھی حملہ نہیں ہوا۔ ایران کی آرمی میں 5 لاکھ فوجی، 1658 ٹینک اور 137 فائٹر جیٹ ہیں۔ یہ ایک بڑی جنگ میں لڑنے اور خود کو دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سے زیادہ طاقت دوسرے ملکوں کے پاس ہے۔ تب بھی اس ملک میں گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے مشکل ہے۔ ایران گورنمنٹ کے پاس انڈر گراؤنڈ ملٹری بیس کا نیٹ ورک ہے جو کہ ایران کے ہر شہر کے نیچے 500 کلومیٹر تک بنے ہوئے ہیں۔ دوستو انڈیا 1.2 بلین پاپولیشن کے ساتھ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور ایکٹیو آرمی کی تعداد 21 لاکھ ہے، جو باقی بہت سے ممالک کی آرمی اسٹرینتھ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا ایک مضبوط ایٹمی طاقت بھی ہے۔ انڈیا نے رشیا کی مدد سے بہت سارے ایٹمی ہتھیار بھی بنا لیے ہیں اور اس کے پاس ٹوٹل ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 1,50,200 ہے۔ اور اگر بات کی جائے انڈیا کی دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن کی، کہ اگر کوئی ملک انڈیا پر حملہ کرتا ہے تو کون سے ممالک انڈیا کا ساتھ دیں گے؟ انڈیا کے اوپر حملے کی صورت میں رشیا، جاپان، امریکہ، اسرائیل اور ایران انڈیا کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا عرب ملک ہے اور اسرائیل کی اپنے آس پاس کے سب ممالک سے دشمنی بھی ہے، پھر بھی آج تک کوئی ملک اس پر حملہ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کی آرمی میں 1,76,000 فوجی ہی ہیں، لیکن اس ملک کی ہر عورت کو کم سے کم 2 سال اور ہر آدمی کو کم سے کم 3 سال آرمی میں ٹریننگ کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے اس ملک کے ہر باشندے کے پاس ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو دنیا کے طاقتور ملک امریکہ کا پورا سپورٹ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں دنیا کا سب سے مضبوط ملٹری ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے، یعنی یہ ملک ایک محفوظ شیر سے گھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی میزائل داخل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان واحد ایشیا کا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ فوج اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے کچھ پڑوسی ممالک مثلاً بھارت، انڈیا اور افغانستان اکثر اپنی بزدل کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی آرمی اپنی سخت ترین ٹریننگ کی وجہ سے ہمیشہ سر فہرست رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے SSG کمانڈوز پوری دنیا میں اپنے مشن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدف، بابر اور غوری شاہین میزائل پاکستان کی ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر پاکستان کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان سے جنگ کی صورت میں رشیا، سری لنکا اور چین پاکستان کی اسلحے اور فوجیوں کی صورت میں بھرپور مدد کریں گے۔ امریکہ اس وقت فوجی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین ملک مانا جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے عالمی دنیا میں سپر پاور کہا جاتا ہے، تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا۔ امریکہ کی آرمی کی تعداد 14 لاکھ ہے اور یہ ملک زبردست معاشی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس ملک کے پاس 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں نارتھ کوریا اور چائنا شامل ہیں، لیکن کسی ملک کا امریکہ کے اوپر حملہ کر کے اس ملک کا خود کو مصیبت میں ڈالنے کی 1.3 بلین پاپولیشن کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، اور اس ملک کی آرمی کی تعداد 21,83,000 ہے۔ چائنا نے ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ویپن اور جنگی ساز و سامان کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چائنا کی فوج پروفیشنلزم میں امریکہ سے بہترین مانی جاتی ہے، اور بہت جلد چائنا اپنی جدید ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے رکھ کر خود کو سپر پاور ثابت کرنے جا رہا ہے۔ اگر چائنا کی دوسرے کنٹری کے ساتھ ریلیشن کی بات کی جائے تو چائنا کے امریکہ اور انڈیا کے ساتھ حالات کافی کشیدہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس چائنا کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نارتھ کوریا چائنا کا سب سے اچھا دوست ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان بھی چائنا کا برادر کنٹری ہے جو جنگ کی صورت میں چائنا کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ دوستو یہ تھے دنیا کے 6 سپر پاور کنٹریز۔